بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بحرین کا سرکاری دورہ مکمل کر کے جمعے کو منامہ سے خلیجی ممالک کے 5ویں اور آخری مرحلے میں کویت پہنچ گئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے منگل کو خلیجی ممالک کے دورے کا آغاز سلطنت عمان سے کیا تھا۔ کویتی ولی عہد شہزادہ مشعل الحمد الصباح نے شہزادہ محمد بن سلمان کا خیر مقدم کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر کویت شیخ نواف الحمد سے جمعے کو دارِ یمامہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر کویتی ولی عہد شیخ مشعل الحمد بھی موجود تھے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے اور کویتی خبررساں ادارے کونا کے مطابق امیر کویت نے اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارک الکبیر شال اور کویت کا اعلیٰ ترین اعزاز دیا ہے۔ یہ اعزاز دونوں برادر ملکوں کے درمیان اخوت کے رشتے کے فروغ اور جی سی سی ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کے استحکام، مملکت میں امن و استحکام اور ترقی خوشحالی کے لیے منفرد کوششوں کے اعتراف پر دیا گیا۔ کویت کے ایوان امیری کے وزیر شیخ محمد عبداللہ المبارک الصباح نے کہا ہے کہ اس موقع پر کویت اور سعودی عرب کے برادرانہ تاریخی گہرے رشتے، دونوں ملکوں کے حکمران خاندانوں کے خصوصی تعلقات اور دونوں ملکوں کے برادر عوام کے درمیان قرابت، اخوت اور مشترکہ تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ شیخ محمد الصباح کے مطابق سعودی ولی عہد کے دورۂ کویت پر کویتی قائدین اور عوام کی جانب سے دلی مسرت کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امیر کویت اور سعودی ولی عہد کے درمیان مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے خلیجی تعاون کے نئے افق اور خلیجی عوام کی امنگوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات دوستانہ برادرانہ ماحول میں ہوئی۔ ملاقات میں فریقین نے مختلف سطحوں پر دونوں ملکوں کے درمیان مزید تعاون اور یکجہتی کی خواہش کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد کا سرکاری اور عوامی استقبال جوش و خروش سے کیا جا رہا ہے۔ کویتی ٹاورز سعودی پرچموں اور ولی عہد کے لیے خیر مقدمی بینر سے سجے ہوئے ہیں۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر الصباح نے کہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے سے دونوں برادر ملکوں کے مستحکم تعلقات کے قلعے میں ایک اور مضبوط اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا یہ تیسرا دورہ کویت ہے۔ پہلی بار مئی 2015 اور دوسری بار 30 ستمبر 2018 کو برادر ملک کویت کے سرکاری دورے پر گئے تھے۔ کویتی ولی عہد شیخ مشعل الحمد الصباح یکم جون 2021 کو سعودی عرب کے دورے پر پہنچے تھے۔ یہ 7 اکتوبر 2020 کو ولی عہد کے منصب فائز ہونے کے بعد ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ کویت اور سعودی عرب 2018 میں کویتی سعودی رابطہ کونسل کے قیام کی اصولی دستاویز پر دستخط کر چکے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورۂ کویت کی مناسبت سے سعودی کویتی بزنس فورم میں سعودی اور کویتی کمپنیوں نے صنعت و توانائی اور تعمیرات کے شعبوں میں 6 اسٹریٹجک معاہدے کیے ہیں۔ شامل کرتے ہیں دوسری خبر۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی شکلوں اور وبائی وائرس کے مسائل سے بچنے کے لیے ان دنوں بوسٹر ڈوز ضروری ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ویکسین کی ایک خوراک ناکافی ہے، دوسری خوراک سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ترجمان نے ٹوئٹر پر بیان میں مزید کہا کہ بوسٹر ڈوز سے مدافعتی نظام کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری ڈوز سے مدافعتی نظام وائرس اور اس کی نئی شکلوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وائرس لگنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس لگنے کی صورت میں اس میں شدت نہیں آتی۔
ترجمان نے کہا ہے کہ ویکسین کی دوسری خوراک لینے کے ایک عرصے بعد اس کی مدافعتی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے۔ بوسٹر ڈوز سے مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ دوسری ڈوز کے 6 ماہ بعد مدافعتی نظام متاثر ہونے لگتا ہے۔ بوسٹر ڈوز سے مدافعتی نظام ایک بار پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی عرب نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔